نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ و مطلوبہ مخبرا و عامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیا مقدسہ نمبر 78-79 دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں جن میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر ہے۔ صلاۃ یعنی نماز کا ذکر ہے، کیونکہ نماز کے نام سے نہ عام حدیثہ اور عام حدیثہ کے ماننے والوں کو بڑی تکلیف اور بڑی مرچیں لگتی ہیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، کیونکہ نماز نام ترجمہ کر دیا نا فارسی میں، اور وہ استعمال لفظ ہونے لگ پڑا اردو میں بھی، ہندی میں بھی، پنجابی میں بھی، تو اس نماز کا لفظ سے عام حدیثہ والوں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں۔ نماز اور صلاۃ جو ہے نا وہ آپس میں تضاد ہے، تضاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے ہماری زبان میں۔ لفظ صلاۃ ہی ہے، عربی کا لفظ صلاۃ ہی ہے، اور اردو میں لفظ صلاۃ استعمال نہیں ہوتا، نماز ہوتا ہے، جو فارسی کا لفظ ہے اردو میں آ گیا۔ ہندی میں بھی یہی ہے، چاہے نیچے سے مرچیں لگیں چاہے اوپر سے لگیں، مرچیں کو یہ قرآن پاک ہے، مرچیں تو لگاتا ہی ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، جاہل نبی بننے لگ پڑے، اور جن گدھے کے بچوں کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا اور بار بار ان کی غلطی بھی نکالی ہے، والا قد صرفنا ایک پڑھتے ہیں لفظ صرفنا، والا قد صرفنا، وہ اوپر سے دیکھ کر بھی صرفنا، والا قد صرفنا، پاس بیٹھے ہو نا تو آدمی چھتر اتار کے منہ پہ ٹھا مارے، گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اپنی کتاب کا
اقتباس پڑھ کے نماز کے خلاف سناتا ہے، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ گدھے کے بچے کو اتنا علم ہی نہیں، جہالت اسی سے سامنے آ جائے گی۔ میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں نا، اسی سے جہالت اس کی نا سب کے سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھ لینا کہ یہ کتنا جہل ہے۔ میں تو آپ کو تھوڑا سا اس کا پہلے اقتباس جو سنا دیتا ہوں۔ تو اسی طرح کچھ چند اور سوالات جو اسی کتاب سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی نماز کے حوالے سے، جو نماز کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، جو اس نماز کا جو ہے وہ دجل ہونا واضح کر دیتے ہیں، اس کا دجل چاک کر دیتے ہیں۔ سنو اس کے سوالات، پھر ہم قرآن پاک سے آپ کو سب بتائیں گے۔ اب کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مثلا اگر نماز یہ صلاۃ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی موجودگی میں لاکھوں مربع کلومیٹر رقبہ فتح ہو گیا، جس میں یثرب و مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور نجد بھی واقع ہے۔ تو نمازیں پڑھنے کے لیے محمد نے کہاں کہاں اور کتنے مساجد کے نام پر نماز خانے تعمیر کیے؟ نماز کو صلاۃ قرار دینے والے خود کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد نے خود صرف اور صرف ایک ہی مسجد یثرب میں تعمیر کی، جسے مسجد احمد کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسجد تعمیر کی گئی، لیکن اس کی تعمیر منافقین نے کی، جسے گرا دیا گیا، جسے مسجد زرار کہا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ کا کہنا ہے کہ محمد کی موجودگی میں مجموعی طور پر 3 مساجد موجود تھیں، ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد احمد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد قباء۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 2 ہی مساجد تھیں، ایک مسجد الحرام اور دوسری محمد رسول اللہ کی مسجد، اس کے علاوہ تیسری کوئی مسجد نہیں تھی۔ اب جب کہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ محمد کی موجودگی میں نہ صرف لاکھوں مربع کلومیٹر کا رقبہ فتح ہو چکا تھا، بلکہ صرف اور صرف 2 ہی مساجد تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز یہ صلاۃ ہے، یعنی اگر صلاۃ نماز ہے، تو اتنے وسیع علاقے میں آباد لوگ 5 اوقات کی نمازوں کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کیا وہ سب کے سب بے نمازی تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کتنے تھے، کون کون تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد نے اپنی مسجد یثرب میں تعمیر کی، اگر محمد رسول اللہ نمازیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی مسجد میں امامت کراتے تھے، لیکن جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو پیچھے مسجد نبی میں امام کون تھا؟ کون اذانیں دیتا اور کون نمازیں پڑھاتا تھا؟ پھر مکہ فتح کرنے کے بعد جب واپس یثرب آ گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام میں امام کون تھا؟ مسجد الحرام میں اذانیں کون دیتا تھا اور امامت کون کراتا تھا؟ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں، لیکن انہیں یہاں سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اگر تو ان کے جوابات ہوں تو ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ان سوالات کے ہی کوئی جوابات نہیں تو ظاہر ہے ان مزید سوالات کی یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ان سوالات کی بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا جو اس نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے اپنے ذہن سے، اور اتنا بے علم، اتنا جہل کہ جس کو مشہور ترین باتیں کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام جب فتح مکہ کرنے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مسجد نبوی میں کون امام تھا، نائب رسول کون مقرر ہوا، یہ اتنی مشہور بات ہے۔ عام بندے کو تو خیر نہیں پتا، لیکن پڑھے لکھے جو تاریخ سے منسلک ہیں ان کو پتہ ہے۔ اور خانہ کعبہ میں کس کو گورنر مقرر فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور اپنی جگہ امام کس کو مقرر فرمایا، یہ بھی بڑی مشہور بات ہے۔ اب دونوں میں بتا دیتا ہوں، خیر آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جو سننے والے ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے میں یہی بتا لوں کہ نبی علیہ السلام نے جب مدینہ پاک سے با ارادہ مکہ
سفر روانہ فرمایا، نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اپنی جگہ نیب حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کلثوم بن حسین، سواد سے ہا سواد یا نون، حسین، کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ نائب مقرر فرمایا کہ مدینے میں آپ میرے جانے کے بعد نماز بھی ادا کریں گے، کروائیں گے، نماز پڑھائیں گے بھی، اور مدینے کا انتظام و انصرام بھی کریں گے۔ چلو بات مختصر آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے، اور آمد عیسیٰ جیسا کوئی بھی حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم نبی علیہ السلام کے خلاف بولتا ہے، نماز کے خلاف بولتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے اسے حرام زادہ کہا ہے، میں نے نہیں، قرآن پاک نے۔ اس لیے میں نے وہ ایت پاک بھی پڑھ دی تاکہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ اپنی طرف سے بات کر رہا، نہیں، میں قرآن پاک کی دلیل سے اتل بعد ذالک زنیم، جو نبی علیہ السلام کے اندر عیب تلاش کرے، نبی علیہ السلام کے خلاف بات کرے، قرآن پاک کے خلاف بات کرے، آقا علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہو، بالکل پیور یقین سے کہہ دو کہ وہ حرام زادہ ہے۔ اس لیے وہ جو میں آتے ہیں نا وہ دہریے، خاص طور جو منکر خدا بھی ہیں، منکر رسول بھی ہیں، کسی چیز کو مانتے نہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل وہ حرام زادے ہیں۔ بلکہ ایک نے تو اس دفعہ اپنا دوبارہ کہ میرے سامنے آیا نا، اس نے اقرار کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا ہمارا باپ کون ہے۔ یعنی جو پیور حرام زادہ ہوگا نا، جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ دہریہ ہوگا یا نبی علیہ السلام کے مخالف چلے گا، دین اسلام کے مخالف چلے گا، بالکل یہ پکی نشانی ہے۔ اتنی مشہور باتیں کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنی جگہ کس کو مقرر فرمایا؟ حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر فرمایا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے انتظام و انصرام فرمائے، اور انتظام و انصرام فرمانے کے بعد اپنی جگہ گورنر مقرر کیا۔ پہلا گورنر مکہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمایا، امام مقرر فرمایا۔ گورنر امام ہی ہوتا تھا، گورنر امام ہی ہوتا تھا، مقرر فرمایا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وہاں کا معلم مقرر فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیں اور حدیث پاک کی تعلیم دیں، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی جو گزارنی ہے مکے والوں کو بتائیں، جو بھی آئے وہ آپ سے تعلیم حاصل کرے۔ تو حضرت معاذ بن جبل وہاں کے معلم مقرر ہوئے، اور مکہ کے گورنر، پہلے گورنر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ اور یہ اتفاق کی بات سمجھ لو یا اللہ کی مرضی سمجھو، جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اسی دن حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے دنیا سے رحلت فرمائی، اور تا دم آخر آپ ہی مقرر رہے، آپ ہی گورنر رہے۔ صدیق اکبر نے آپ کو گورنر سے ہٹایا نہیں۔ 2 سال کا عرصہ، 2.25 سال کا عرصہ صدیق اکبر کا ہے،
اور جس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہے نا، اسی دن حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ جس آدمی کو یہ اتنی بات کا پتہ نہیں اور پڑھا لکھا اپنے آپ کو عالم زہر کرے اور نبی زہر کرے، لاکھ لعنت ایسے نبی پہ، یعنی پیور حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ۔ اللہ کی نماز یعنی پوجا پاٹ جس کو کہہ رہا ہے، پوجا پاٹ اس کو بھی نہیں مانتا، کوئی نماز نامی پوجا پاٹ نہیں ہے۔ اور اصلاۃ کا نماز ترجمہ کر لینے سے تو نماز علیحدہ تو نہیں، مکے میں اب چلو آپ مکے میں چلے جاؤ، مکے میں بھی یہی نماز پڑھی جاتی جو ہم پڑھتے ہیں، یہی صلاۃ ہے۔ احمد عیسیٰ کے باپ کی جو قبر سے نکلی نا صلاۃ، اور جو یہ محمد بیان کرتا ہے، اس محمد نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، کیونکہ اس کے فلٹر سے یہ ہے۔ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں، جس محمد کے یہ فلٹر سے ہے نا، اس محمد نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صلاۃ پوجا پاٹ نہیں کی، اس لیے تو حرام زادہ ہے کہ حرام زادہ دوبارہ بات کرے گا نا، یہ حقیقت ہے۔ میں جب بات کر رہا ہوں نا، پکی کر رہا ہوں۔ عرب والے لگاتار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا کو اپناتے آ رہے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے جا رہے ہیں، دنیا کائنات میں پھیل رہی ہے۔ اور جو محمد اس کا محمد بنایا ہو نا، جس کو اس نے گھڑ کے رکھا ہے، اس محمد نے کوئی پوجا پاٹ یا صلاۃ ادا نہیں کی، کیونکہ اس محمد کے فلٹر سے یہ ہے، وہ ان کا پڑوسی تھا، نذیر کا فلٹر فیل ہو گیا، اس محمد کے فلٹر سے یہ ہے، خود کہہ رہا ہے۔ اب فلٹر کا لفظ تو میرا خیال ہے کافی حد تک چھوڑ گیا ہے، کہ پتہ چل گیا کہ فلٹر کا معنی تو معنی اور بنتا ہے، فلٹر کا لفظ تو گیا چھوڑ، لیکن نماز پوجا پاٹ کے پیچھے بھی پڑا ہے۔ محمد علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ اس گدھے کے بچے نے، حرام زادے نے صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا ہے اپنے نام کے ساتھ، اور جب نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو محمد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے نماز جو ادا فرمائی، وہی نماز دنیا کائنات میں قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ترجمہ نماز کر لینے سے صلاۃ میں کوئی فرق نہیں آتا، اور میں نے آیا مقدسہ جو پڑھی ہے وہ بھی یہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، محبوب جب سورج نکل رہا ہو اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، رات آنے سے پہلے نماز قائم کر۔ واہ، یعنی عصر کی نماز کا بھی ذکر اس میں اور فجر کی نماز کا بھی ذکر، سورج کے نکلنے سے پہلے بھی نماز ادا فرما اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی نماز ادا فرما، صلاۃ قائم کر سورج کے نکلنے سے پہلے۔ احمد عیسیٰ کو تو اس ترجمے کا پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ بھی کیا ہو سکتا ہے، جس گدھے کے بچے کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لفظ نا، وہ صحیح پڑھنا نہ آئے، اور وہ چار پرندوں والا نکال لو، وہاں لکھا ہے کالا بلا، یہ پڑھتا ہے کالا بلا، پاس کو بیٹھا ہو نا پڑھا لکھا، وہ اس کے منہ پہ مارے کھلا، لفظ کالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم چار پرندے پکڑ، یہ شہابیہ ثاقب پکڑ لے، وہ شہابیہ ثاقب لے لے، کہاں سے لے شہابیہ ثاقب؟
آگے لفظ ہے فَسُرُونَا، پس ان کو اپنی طرف میل کر ہلا لے، جب وہ ہل جائیں تو پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر. صحابی ثاقب اوپر سے گریں گے نا، بارش ہوگی آپ پر. ہاں تو اس کے بعد ہے تو چار بات تو چار پرندوں کی ہے، شاخ سابق کی بارش کر دی. واہ جی واہ، وہ چار تو گراتا، شہاب ثاقب بھی گراتا تو چار تو گراتا، بارش ہوگی آپ کی طرف. اور سرنا کا معنی اپنی طرف ان کو مائل کر لے. گدھے کے بچے کو تو پتہ ہے نہیں، گدھے کے بچے کو پتہ تو ہے نہیں، حرام زادے کو تو پتہ ہے نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو قرآن پاک نے اور اس نے خود مسلمانوں کو کہا ہے. گدھے کا بچہ بھی مسلمانوں کو کہتا ہے، گدھی کا بچہ بھی مسلمانوں کو کہتا ہے. اگر میں گدھی کا بچہ بھی کہہ دوں تو حرج نہیں، اپنا برا نہ منا جانا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ تو بڑی گالی نکالتے ہیں. وہ عام حدیثہ نکالتے ہیں، وہ اسی کی گالی اسی کے منہ پہ پھینک رہا ہوں. گدھی کا بچہ وہ خود ہے، گدھے کا بچہ وہ خود ہے، حرام زادہ وہ خود ہے. حرام زادوں کو قرآن پاک تو پڑھنا نہیں آتا. اتل بعد ذالک زنیم، اللہ نے نکالی گالی. اتل بعد ذالک زنیم. اب آپ جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہو جائے، آپ کے ڈھڈ میں مروڑ اٹھنے لگ جائے کہ مولوی صاحب نے گالی کیوں نکالی. تو مولوی صاحب نے نہیں نکالی ہے، قرآن نے نکالی ہے. اتل بعد ذالک زنیم. حرام زادوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، خاص طور سے جھوٹے نبیوں کو. ہم مسلمان بھی خیر جائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو قرآن کو چومتے چاٹتے تو ہیں، پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. لیکن یہ محبت پیار ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں نا بولتے. تو حرام زادے بولتے بھی خلاف ہیں. اتل بعد ذالک زنیم، اللہ نے نشانی بتا دی ہے کہ حرام زادے کے علاوہ کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں بولے گا اور قرآن کے ترجمے کو نہیں بدلے گا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، صلاۃ قائم کر سورج نکلنے سے پہلے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے نماز قائم کر. دلوک الشمس، دلوک الشمس، آدمی اس کو تو پتہ نہیں، میں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں. الی غسق اللیل، غروب ہونے سے پہلے نماز قائم کر. دونوں وقت بتا دیا، عصر کا بھی فجر کا بھی پہلے قائم کر. غسق اللیل، غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ. اب آگے فرمایا قرآن پاک سنو، اس لیے فجر کی نماز قائم کر، فجر کی صلاۃ قائم کر، اس لیے کہتے ہیں صلاۃ قائم کر. ان قرآن الفجر، بے شک صبح کا قرآن مجید پڑھنا، خاص طور پہ نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنا ایسی ہے، اس کی برکتیں ایسی ہیں، اس کی تلاوت ایسی ہے. وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا. محبوب جب تو صبح قرآن پاک پڑھتا ہے نا نماز میں فجر کے وقت، اس وقت فرشتے بھی آ کر تیرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں، وہ بھی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. فجر کی نماز میں، فجر کی صلاۃ میں محبوب قرآن کا مزہ ایسا ہے، قرآن کی تلاوت ایسی ہے، قرآن کا لطف ایسا ہے کہ انا قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کی نماز کے وقت، صبح کی صلاۃ کے وقت جب محبوب تو نماز پڑھتا ہے نا تو پھر تیرے پیچھے فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی حاضر ہوتی ہیں. کان مشہودا. حرام زادوں کو تو یہ نہیں نا پتا کہ نماز کیا فائدہ دیتی ہے. پیور حرام زادہ جو محمد کے فلٹر سے ہے، اس محمد کے فلٹر سے جس نے نماز ادا نہیں کی، جس نے نماز کا کوئی بھی انتظام و انصرام نہیں کیا، اس محمد کے فلٹر سے، یہ اس محمد کے فلٹر سے ہمارے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا انتظام فرمایا، نماز خود پڑھی اور آپ کے پیچھے فرشتے حاضر ہوئے اور مکے میں رہتے ہوئے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو اپنا گورنر مقرر فرمایا اور ان کو تاکید فرمائی. اور کام ہو نہ ہو
نماز سب سے پڑھوانی ہے، جو مسلمان ہو جائیں ان سے نماز پڑھوانی ہے، سختی کے ساتھ ان کو جماعت میں شامل کرنا ہے، کعبے میں لا کر۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہوتا جائے اس کو نماز سکھانی آپ نے ہے، نماز پڑھائیں گے وہ، جماعت وہ کرائیں گے اور آپ ان کو نماز سکھائیں گے۔ تو حضرت معاذ نماز سکھانے والے معلم مقرر فرمائے، لیکن حرام زادوں کو تو نہیں نا پتا۔ جی ہاں، یہ پکی بات ہے، حرام زادوں کو تو پتا نہیں نا۔ اور آگے سنیں، بس 2 آیتوں کو ترجمہ پورا کرتی ہیں تاکہ آپ کو بات میری سمجھ پوری آ چکی ہے۔ پھر فرمایا محبوب ایک نماز آپ ضروری کرنی ہے، وہ آپ کے لیے صرف وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز ادا فرما، صلاۃ قائم کر تہجد کے وقت، صلاۃ تہجد کی صلاۃ قائم فرما، بھی ساتھ اس کی، اور کیا ہے نافلۃ لک، یہ اضافی نماز صرف آپ کے لیے، یہ اضافی نماز صرف آپ کے لیے، نافلہ کا مطلب اضافی نماز، اور ہم نفل بھی پڑھتے ہیں نا وہ اضافی ہوتی ہیں، وہ ہم پر فرض نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول پر اللہ نے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے اضافی ہے، آپ نے پڑھنی ضرور۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خود 6 نمازیں ادا فرماتے تھے، ہمارے لیے وہ سنت ہے، نفل ہے، دل کرے تو تہجد پڑھ لو، دل کرے تو نہ پڑھے، اس پر پابندی نہیں۔ لیکن عشاء کی باجماعت اور فجر کی باجماعت نماز ادا کرنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے نامہ اعمال میں اللہ پوری رات کا ثواب لکھ دیتا ہے، یہ ہمیں فائدہ مل گیا۔ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود سے نوازے گا جس سے کسی کو نہیں نوازا، وہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقاما محمودا، مقاما محمودا۔ اس گدھے کے بچے کو کیا پتا کہ محمد عربی کا مقام محمود ہے، اور محمد علیہ السلام کہتا اپنے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کھچ جی، کھچ زمانے دی، چبل زمانے دی، چکل زمانے دی، چکل پاکستان میں چگڑا ہوا نکلا، چگل زمانے کی یا چگل زمانے دی، پنجابی چنگل زمانے دی نماز کا دجل کرتا ہے، اور چابڑ تو دجل کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کی نماز کو بلندی عطا فرمائی، جس صلاۃ کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، جس رسول کے کردار کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، یہ آقا علیہ السلام کا کردار ہے نماز، یہ آقا علیہ السلام کا کردار ہے، اور اس کو اپنانا ہمارا فرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے کردار کو ہم پر فرض کر دیا۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھو، مسلمان ہو، محبت رسول جانتے ہو، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، یا رسول اللہ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کا نقش پاک تلاش کرو، اس پر چلو، اسی کردار کو اپناؤ جو میرے محبوب نے کر کے دکھایا ہے۔ اور جتنے بھی جھوٹے لعنتی مردود ہوں گے جن کو یہ علم نہیں کہ مکہ میں کون گورنر تھا، مدینہ میں کون نبی علیہ السلام کا نائب تھا، وہ اور کیا بیان کر سکتے، دعوے سے کہہ رہا ہے، ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تو اس کا باپ نہیں نہ دے سکتا، یا وہ بندہ جو نکلا ہے محمد کے فلٹر سے،
وہ تو جہل ہے، اسے کیا پتہ کہ اس کا جواب کیا ہے۔ جواب میں نے دے دیا ہے۔ آج کی بات اتنی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری اس ویڈیو کو نیک لوگ ہی دیکھتی ہیں، دوسرے دیکھیں گے نا ان کو تو آگ لگ کے جائے گی، مرچیں لگ جائیں گی۔ اس لیے نیک لوگوں جو عمل کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو بیماری پھیلی ہے نا اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جن کو ہو چکی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے والوں کو یہ بیماری نہیں آتی، نہیں لگتی۔ جن کو لگ چکی ہے وہ بھی آزمائیں، فوری طور پہ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ فوری نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ فوری طور پر نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا تو صحیح، تیرا سر بعد میں جھکے گا، اس کی رحمت کا دامن پہلے پھیل جائے گا۔ آ میرے بندے، تجھے میں اپنے دامن میں چھپا لوں۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو آ تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہے، اس کی بارگاہ میں اندھیر نہیں ہے، تیرے آنے میں دیر ہے۔ تو جب آ جائے گا سارے گناہ بھی معاف، ساری بیماری میں دور۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے ہماری جو بیماری ہیں اللہ ہم سے دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔